السلام علیکم ورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مہمان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ مجھے بہت ضروری لگا کہ آئی شوڈ انٹرویو ہیم، بیکاز جو لوگ جیم ہوتے ہیں نا، امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ آپ کو مل جاتے ہیں یا آپ انہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں کسی نہ کسی کنیکشن کے تھرو۔ اور ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کو ان کا تعلق جو ہے کوہستان سے ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سر ریحان کا جو مشن اور ویژن ہے، کس طرح سے اس ملک کا خاتمہ، جو غربت کا خاتمہ ہے وہ کیا جا سکے تھرو ڈیجیٹل لٹریسی اور موبائل فون، اور جو خام خواہ کی غربت ہمارے مائنڈ سیٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جب مجھے طالب جان ابا سندھی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کوہستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے جو کوہستانی بردرز تھے، جب میں کوہستان گئی تھی شمس جہاں، ان کے یہ کزن بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے جنہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا، راجہ سعید جو کہ لی میریڈین ہوٹل کے کو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ ان سے ملیں گی آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت زبردست انسان ہیں۔ اور طالب جان ابا سندھی کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جماعت اسلامی کو انہوں نے جوائن کیا ایز اے نائب امیر کوہستان کے، اور 8-9 مہینے پہلے ہوئے انہوں نے جوائن کیا، اور جماعت اسلامی ان کو اتنی پسند تھی تو انہوں نے یہ جوائن کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اینڈ آف سپٹمبر ہی از گوئنگ ٹو بینکاک، تاکہ یہ وہاں پہ پریزنٹیشن دے سکے کوہستان کے ایجوکیشن کے سلسلے، اس حوالے سے وہ بھی ابھی ہم ان سے سنیں گے۔ دوسرا، جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کوہستان سر ریحان کا جو مشن اور ویژن ہے اس کو لے کے ریحان فاؤنڈیشن کی ٹیم وزٹ کر رہی ہے، کیمپین چلا رہی ہے، ٹور پہ نکلی ہوئی ہے، تو انہوں نے سر ریحان کو میسیج بھی کیا، اور یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو سے پہلے بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ایک بڑا کاز لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کی سے کچھ سیکھیں سمجھیں، اور اسی طرح سے یہ کارواں چلتا جاتا ہے، اور پھر جب اچھے اچھے لوگ آپ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کام اگر آپ اکیلے کرنے نکلتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑی جاتے ہیں، تو جب آپ کا دل اور نیت آپ کی سچی ہوتی ہے تو آپ کا وہ مقصد، مشن اور ویژن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی، طالب جان ابا سندھی صاحب، ماشاءاللہ بڑا تھوڑا لانگ نام بھی ہے اور بڑا پیارا نام ہے، اسٹرانگ نام ہے۔ میں چاہوں گی کہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں، اینڈ تھرو آؤٹ یور جرنی دیٹ فرام پشاور یونیورسٹی سے آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی اور کیا کیا آپ نے کیا، وہ سارا بتائیے پلیز۔ اور یہ جو آپ غربت کے خاتمے میں بھی آپ خوش ہیں اور ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، صدق اللہ العظیم۔ میں میڈم آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کے فاؤنڈیشن کا اور لی میریڈین ہوٹل کے کو فاؤنڈر راجہ سعید زادہ کا، کہ آپ لوگ مطلب اپنا وقت نکال کر اتنے دور سے میرے پاس تشریف لے آئے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیتی مبارکہ رکھی، اس کا کسی شاعر نے اس آیتی کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ سر ریحان اللہ والا اور آپ کی جو ریحان فاؤنڈیشن ہے اور آپ کی جو ٹیم ہے، آپ لوگ اس آیاتی کریمہ کو لے کر آپ پورے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں، اس سے کہ اس آیاتی کریمہ کے مفہوم کو لے کر کہ بھائی خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو۔ تو آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو گول ہے، ٹو ایراڈیکیٹ دی پاورٹی تھرو انیبلنگ پیپل ٹو ارن $500 a month ایٹ لیسٹ، تو یہ جو آپ کا گول ہے یہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔ اس وقت ہماری مور دین 40% پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟
آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ریحان اللہ والا کو، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی فاؤنڈیشن کو، کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہے ہیں کہ جی دیکھو اللہ کی ذات کے اوپر رزق کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں، آپ خودکشی نہ کریں، اور آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ آپ یہ نکالیں اپنے ذہن سے کہ میں غریب ہوں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بڑا کاز لے کر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈالے۔ اور یہ جو آپ کا ابھی کیمپین آپ پورے پاکستان میں، آپ ایک عورت ہو کے کوہستان تک ٹریول کرنا، میں جب ٹریول کر کے کوہستان سے یہاں آتا ہوں 2 دن اٹھ نہیں سکتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ یو، ہیٹس آف ٹو یو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں یہ پیغام، اس ڈیجیٹل دور ہے، آنے والا وقت سارا یہ کرپٹو کرنسی کا ہے، یہ دور جو آنے والا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور یو آر پریپیئرنگ دا نیشن، دا یوتھ ٹورڈز دیٹ گول اینڈ دیٹ ویری مچ ڈائریکشن۔ تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے ایفرٹس کو۔ یہ بہت ضروری کام ہے کہ قوم کے نوجوانوں کو اپنے تیار کرنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے، کرپٹو کرنسی کے لیے، اور پھر آپ نے ان کو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ دیکھو کوئی غریب، مطلب غریب کوئی پیدا ہو سکتا ہے لیکن غریب مرنا یہ وہ نہیں ہے، آپ کا مقدر نہیں ہے، آپ محنت کریں تو آپ کما سکتے ہیں، اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ دس از ویری مچ امپورٹنٹ کاز۔ میرے متعلق آپ نے پوچھا تو میں 98 میں نے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ایم ایس کیا، پھر ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس کیا، پھر پشتو لٹریچر بھی کیا۔ سنس دین آئی ایم انوالوڈ ان ڈیولپمنٹ سیکٹر۔ 5-6 سال داسو ہائٹ رپورٹ پروجیکٹ میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کیا، پھر 2021 میں نے اکتوبر میں استعفیٰ دے دیا، ریزائن دیا۔ اپنا کوئی بزنس بھی چل رہا ہے ایک، اور اس کے ساتھ میں اپنے ریسرچ ورک میں انوالو ہوں۔ جو میری جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو میں ریڈیو پاکستان سے اپنی زبان میں خبریں پڑھا کرتا تھا، تو جب ہم آتے تھے کچھ چند آوازوں کے اوپر، مثلا چا، شا، ر، تو چا، شاک اور جھا، تو ہم کس طرح لکھیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو ہماری مادری زبان کوہستانی جو تھی وہ ریٹن فارم میں نہیں تھی، تو ہم تو کچھ وہاں پہ اسکرپٹ جب لکھتے تھے اردو سے اپنی زبان میں ترجمہ کرتے تھے تو کوئی جگاڑ لگا لیتے تھے۔ بعد میں مجھے خیال ہوا کہ یار یہ زبان تو ہماری بولی ہے، یہ زبان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لٹریچر موجود نہیں ہے۔ تو مجھے قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ملا، وہ پروجیکٹ اس کے بعد 1-2 سال میں ختم ہو گیا، لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ مائکروسافٹ سے ہم اپنا کی بورڈ بھی بنوا چکے ہیں، اینڈرائڈ کی بورڈ بھی بن چکا ہے۔ ہمارا رائٹنگ آرتھوگرافی کے جو ایشوز تھے وہ بھی پچھلے 8-10 سال 22 سال اس کے اوپر لگ گئے ہیں، وہ بھی حل ہو چکے ہیں۔ بیسک ہم نے لکھنے کے لیے بیسک جو اصول ہیں وہ بھی وضع کر کے فائنل کر کے ابھی پرنٹنگ میں ہیں۔ میری ایک بک ایتھنوگرافی آف انڈس کوہستان، وہ امریکہ میں ایڈٹ ہو رہی ہے۔ دیٹ از اباؤٹ دی کلچر آف کوہستان فرام برتھ ٹو ڈیتھ۔ اس میں جتنی رسومات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ ساری چیزیں، اور 2-3 کتابیں میری پبلش ہو چکی ہیں اپنی زبان میں۔ اور اس وقت میرا جو وہ ہے پروجیکٹ جو سب سے لائف کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ کوہستانی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ گوگل میں اچانک سے دیکھا کوئی 2-3 سال پہلے کہ انجیل کا 724 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، دنیا کی 7300 زبانوں میں سے، 300 پلس زبانوں میں سے، تو اور قرآن کا 114 صرف۔ اب اگر قرآن کو ہم اللہ کا آخری میسج گردانتے ہیں، قرآن کا آخری میسج ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ عربی بہت لازمی ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ماننا ہے عربی جو ہے نا قرآن کی زبان ہے، عربی محمد رسول اللہ کی زبان ہے، عربی جنت کی زبان ہے، عربی قبر کی زبان ہے، عربی یوم آخرت کی زبان ہے۔ لیکن میری مادری زبان بھی، چونکہ میری ماں نے مجھے للہ بیز اپنی مادری زبان میں سکھائی ہے، تو مجھے تو اپنی مادری زبان سے بھی محبت ہے، اور مجھے تو اپنی ماں سے محبت ہے۔ تو جب مجھے قرآن سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، تو قرآن جو اللہ کا پیغام ہے وہ میری مادری زبان کے اندر ہونی چاہیے، تو میں اس کو سیکھوں۔
میں پڑھوں، میں سیکھوں، میں عمل کروں. تو عمل کرنے کے لیے ٹھیک ہے، میں عربی میں جب پڑھوں گا مجھے اس کا ثواب ملے گا. 10 ٹائمز ایک حرف کے اوپر 10 ٹائمز اللہ اس کے 10 نیکیاں دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن اس لیے ثواب کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عملی زندگی میں لائیں. تو عملی زندگی میں لانے کے لیے مجھے تو اس ون آف دی فیکٹرز بیہائنڈ مائی ریزگنیشن یہی تھا کہ میں اس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں نے ابھی ایک ٹیم بھی تیار کی ہوئی ہے اور اس کے لیے ایک پورا سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے. ایک اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے، الفرقان پروموشن اکیڈمی، اور اس کے تھرو انشاءاللہ ہم پہلا ہمارا پروجیکٹ ہوگا کوہستانی زبان میں ترجمے کا. اس کے بعد ہم پاکستانی جو 70 زبانیں ہیں ان میں کوئی 8-9 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. باقی جو مادری زبانیں ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم ترجمہ قرآن کا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پھیلائیں گے. یہ ہے ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے. اور یہی آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. اب یہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے ذریعے سے آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہیں. ابھی مجھے آف دا ریکارڈ آپ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی آپ علماء کے ساتھ مل رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں آ جائیں. دیٹس ویری گڈ. آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں آ جائیں. اور بہت سے ابھی جو فیس بک کی دنیا ہے ابھی ڈیجیٹل ورلڈ ہے، بہت بڑے بڑے کراچی کے بہت زیادہ علماء، اسلام آباد کے ہمارے علماء، ان کے چینلز ہیں، وہ مختلف میڈیاز کے اوپر وہ آ رہے ہوتے ہیں. عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ ڈیجیٹل اس میں ویڈیو فارم میں وہ مستفید ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا. مولانا طارق جمیل کو میری خود گھر میں عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کو لائیں، جی مولانا صاحب کو سننا ہے فلاں اس کی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب یہ اور آپ کا فوکس پاورٹی ہے، آپ کا فوکس ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ کا فوکس یوتھ ہے. یہ تین میرے نزدیک یہ تین امپورٹنٹ چیزوں کو آپ نے کلک کیا ہوا ہے. اور میں پتہ نہیں کن الفاظ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. اور یہ ہماری سماج کو اس وقت اس چیز کی جس کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت بڑی ضرورت ہے. ہم آپ کے لیے دعا دے سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہماری سروسز آن یور ڈسپوزل، جب بھی آپ لوگ چاہیں جس طرح سے بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وی آر آن یور ڈسپوزل. اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں آپ کے فورم کے تھرو، ریحان فاؤنڈیشن کے تھرو، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور بنی نوع انسانیت کے لیے، بلا تفریق پوری انسانیت کے لیے جتنا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے. سب کچھ یہی ہے، یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کانفرنس پہ جا رہے ہیں بینکاک، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اور ٹیل می ون تھنگ دیٹ یو ٹریولڈ آؤٹ آف پاک آلسو. وٹ ڈو یو سی دا ڈفرینس بٹوین، دونوں سوال ایک ساتھ اس لیے پوچھے بیکاز وین یو اسپیک بڑے اچھے وہ دل سے جب کوئی آواز نکلتی ہے نا تو آپ پہ اثر بھی کرتی ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ 2 کوشچن ٹوگیدر کہ ایک تو آپ جو کانفرنس میں جا رہے ہیں بینکاک اینڈ آف سپٹمبر، اس کا پرپز تھوڑا سب کو بتا دیں. دوسرا جو آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی گئے ہوں گے تو وہ کلچر وائز آپ کو کچھ لیپسز یا کچھ مسٹیکس نظر آتی ہیں، کہاں پہ نظر آتی؟ تھینک یو ویری مچ جی. یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے بینکاک میں، اور یہ اکتوبر میں ہے، اور 4 to 6 اکتوبر 2023. اور یہ یونیسکو اور اس کے ساتھ دیگر پارٹنرز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ مل کے اس کو یہ بیسیکلی ایک اس کا ایجوکیشن، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور اس کے اوپر یہ کانفرنس ہے. اس میں میرا جو پیپر ہے وہ ملٹی لنگول ایجوکیشن کے تھرو ہم اپنے بچوں کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کے لیے کس طرح تیار کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میری ایک پریزنٹیشن ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا سب سے برننگ ایشو ہے. اور کلائمیٹ چینج کی مثال، زندہ مثال یہ ہے کہ پچھلے سال اگست میں جو پاکستان میں بہت بڑا ڈیواسٹیٹنگ سیلاب آیا، اٹ از ون آف دی امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ.
تو اس وجہ سے میری جو پریزنٹیشن ہے اس کا فوکس یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی اپ کمنگ جنریشن کو کلائمیٹ چینج کے نیگیٹو اثرات سے ہم محفوظ رکھیں اور ان کو مقابلے کے لیے کس طرح ہم تیار کریں اور ان کو اویئرنیس کس طرح دیں. آپ کے سوال کا دوسرا کمپوننٹ جو ہے یہ میری دنیا کے یورپ سے لے کر ایشیا میں یہ میرا 15واں دورہ ہوگا اس جو آنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ سب میرے اپنی اس ریسرچ لینگویج اینڈ کلچر ریسرچ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ بینگ اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل میں مانچسٹر یونیورسٹی بھی گیا. وہاں پہ میں مینجمنٹ آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان ناردن پاکستان کے اوپر میری پریزنٹیشن تھی بیک ان 2008. تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ ڈفرینس بہت بڑا ہے. بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے ہمارے کلچر اور باقی جو ایون جی آپ دیکھیں, آپ نیپال میں دیکھیں, ہم نے نیپال میں دیکھا, بنگلہ دیش میں دیکھا, یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لیکن وہاں کے یوتھ, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ان کا جو تھنکنگ لیول ہے, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, ان کے پاس جو ویژن ہے اور ہمارے یوتھ میں آسمان زمین کا فرق ہے. اب وہاں کی یونیورسٹی آف ملیشیا کی یونیورسٹی کو, تریبوان یونیورسٹی کو آپ دیکھیں, میں گیا ہوں نیپال میں. ہمارے اس کے یہاں بنگلہ دیش میں ہمارے ان کی یونیورسٹی کو دیکھے, اپنی یونیورسٹی ہماری ٹاپ رینکنگ قائد اعظم یونیورسٹی ہے, ان کے سامنے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی اسکولز ہیں. میں جب اپنی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں اپنے دوست جو میرے کلاس میٹس ہیں وہ پوسٹ ڈاکس ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ امریکہ سے, جاپان سے, یو کے سے پوسٹ ڈاک کر کے یہاں آ کے یو فیل ٹو میک اے ڈفرینس. تو یہی چیزیں ہیں, بہت بڑا فرق ہے ہمارے جوانوں میں. وہاں کے ایون ڈیولپڈ کنٹریز کا تو بحث ہی نہ کریں جی. ہم کمپیئر کریں جی اپنے نیپال سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ملیشیا سے, سنگاپور سے, تو ہم بہت پیچھے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ویژن لیس ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے پاس سسٹم ان پلیس نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے. ہمارے پاس اگر سسٹم ان پلیس ہوتا تو ہماری یوتھ اس سسٹم سے جب ہو کے نکلتی تو وہ کچھ اور طرح کی ہوتی. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ کے ملک کے اندر ایک بندہ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرتا ہے, ہی از unable to make a soap at home. ایک سمپل فارمولا ہے کیمسٹری کا کہ جی صابن کو گھر میں آپ کس طرح بنا سکتے ہیں, ہی از unable. آپ کا فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے ایک بچہ نکلتا ہے, ہی از unable to make a difference between negative and positive currents. تو یہ آپ کا معیار ہے. آپ کا سلیبس دیکھیں, آپ اپنی ایجوکیشن پالیسی 2010 کو دیکھیں, پھر 2018 کے 20 میں ریوائز ہوئی ون نیشن ون کریکولم, اس کو دیکھیں. آپ ون نیشن ون کریکولم کو دیکھیں, اللہ کی قسم بچوں کے اوپر ظلم ہے. بچے ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. آج میری اپنی اسکول میں, گورنمنٹ اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں. میں نے میڈم کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا میڈم ہاؤ ڈو یو سی دس ون نیشن ون کریکولم. اس نے کہا کہ سر یہ بہت بڑا برڈن ہے, ہم ہضم نہیں کر سکتے ہیں. تو 2 کلاس کا, آپ 2 کلاس کی بک سائنس اٹھا کے دیکھیں, اس سائنس کو ہمارے زمانے میں ایف ایس سی میٹرک لیول پہ پڑھتے تھے. آج وہ سارا مواد لے کر بنچ بنا کے 2nd کلاس میں رکھا ہوا ہے. بچے کی پہنچ سے باہر ہے, بچہ ایبزارب نہیں کر سکتا ہے. بچہ کیا ہوگا, ڈراپ آؤٹ ریٹ آپ کا بڑھے گا. تو جب آپ کا سلیبس پرو چائلڈ نہیں ہوگا تو آپ کی ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھتی جائے گی. تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے جی میڈم, بڑا اللہ کی قسم دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ایئر کنڈیشن, آپ کو دیکھو, آپ کو کوہستان کشمیر سے ٹریول کر کے کاز کے لیے آپ ہو گئے, مجھے ابھی رونا آ رہا ہے. ہمارے ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کر ایجوکیشنل پالیسیز بنتی ہے. ہماری 70% پاپولیشن رورل ایریاز میں ہے. ہمارے رورل ایریاز میں 70 لینگویجز جب بولی جاتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 70 ایتھنک گروپس ہیں. ان کے دیکھیں, ان کا کلچر الگ ہے, ان کی سینسٹیوٹیز ہیں, ان کا
تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے ایجوکیشن پالیسی ڈیزائن کرنی ہے, آپ نے انکلوسیو ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے, آپ نے اس پھر کریکولم بنانا ہے. پھر کریکولم شوڈ بی آلسو انکلوسیو, کہ کریکولم بنانے میں پیرنٹس موجود ہوں, ایکٹیوسٹ موجود ہوں, ریسرچرز موجود ہوں, ایجوکیشنسٹ موجود ہوں, پالیسی ساز موجود ہوں. تو ہمارے ہاں یہ انکلوسیو اپروچ اس ملک میں نہیں ہے, اور اس وجہ سے آپ اپنے پرائمری سے لے کر میڈم آپ ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی تک جائیں, اپنے کریکولم کو ریوائز کریں, دیکھیں آپ کو سینکڑوں فلاز نظر آئیں گی, سینکڑوں فلاز. تو اس کریکولم کو فالو کر کے جب بچہ پی ایچ ڈی کرے گا تو را مٹیریل بنے گا, وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا سماج کے لیے. سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنی نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کو ریوزٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, ہم اپنی کریکولم کو ریوزٹ کریں. بیسڈ آن دی کریکولم ہم اپنے سلیبس کو فرام کلاس 1 to 16 پی ایچ ڈی تک ہم اس کو ریوزٹ کریں, اور اس کو انکلوسیو بنائیں اور کنڈیوسیو بنائیں, تاکہ ہماری نسل جب پڑھ لکھ کے جب نکلے گی تو وہ سماج کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے گی. اور آج ہمارے ملک میں میڈم یہ دیکھیں نا, جو برین ڈرین ہو رہا ہے, جو برین ڈرین, جب ہمارے بچے جو پڑھ کے نکلتے ہیں وہ یورپ, امریکہ, ایک اندازے کے مطابق صرف 30 لاکھ پاکستانی ایک سروے کے مطابق وہ آج کل انگلینڈ میں رہ رہے ہیں. تو یار پھر آزادی حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا آزادی حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر ہم 50 لاکھ روپے دے کر انگلینڈ چلے جائیں گے؟ اب ہمارے برین ڈرین ہو رہا ہے لوگ. اب مجھے کل ایک بندے نے آن لائن رابطہ کیا, ہی از ہیلنگ فرام کوہات, بہت ایک جینیس انسان ہے. میں نے اس کو کہا کہ قحط الرجال ہے بھائی, آپ جیسے لوگ تو اس ملک میں نہیں ہیں, آپ کہاں ہیں؟ اس نے پہلے تو دبئی ہوا کر رہا, کہتا سر میں 5 مہینے ہو گئے, پتہ نہیں لیتھینیا ہے, لیتھونیا ہے, پتہ نہیں کیا یورپ میں ایک ملک ہے, کہتا سر میں 5 مہینے ہو گئے میں یہاں آیا. میں نے کہا آپ جیسے لوگوں کو, وہ بہت کریٹیو, بہت ایک لائق انسان ہے. میں نے کہا آپ کو تو اس ملک میں ہونا چاہیے تھا. تو آپ جیسے سب کام کے لوگ سب باہر ہیں, تو باقی ہم سارے ہمارے جیسے کچرا اس ملک میں ہیں, تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرے اپنا. بہت زبردست, بہت خوبصورت گفتگو کی ہے انہوں نے, اور آئی ایم ویری ہیپی دیٹ کہ ایسے لوگ ہیں موجود. اور جب مجھے راجہ سعید نے بتایا کہ ان کے جو ریلیٹیو ہیں وہ اتنے قابل انسان ہیں, تو تھوڑی سی انہوں نے مجھے بات بتائی تھی, اینڈ آئی آسک ہم یس وی شوڈ گو اینڈ میٹ ہم. تو ویورس, میں آپ کو جو اکثر کہتی ہوں کہ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. آخر آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ ابھی بھی, جو انہوں نے بھی کہا کہ جس دن آپ نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کرنے سے نہیں روک سکتی. کیا آپ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا رہے ہیں جہاں پہ 20,000, کل میں گئی ہوں سفیر صاحب نے بتایا کہ 20,000 روپے فیس ہے, بٹ آپ اگر 20,000 روپے دے رہے ہیں منتھلی, لیکن آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پھر بھی نوکریوں کے دھکے کھا رہا ہے, تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ اتنی زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس, آپ وہ پیسے لے کے آپ وہ ماڈل کیوں نہیں اپناتے جو کہ کوئی انسان اپنے کسی بچے کو قابل کریں؟ ڈگری ٹھیک ہے, ڈگری ضروری ہے, بٹ وہ ڈگری ایسی تو ہو کہ وہ بچہ کسی جگہ جائے تو کمپنی خود ان کو ہائر کرے. ایک اسٹوڈنٹ اس طرح سے تو قابل بن کے نکلے کہ کمپنی خود ان کی انتظار میں, کب یہ قابل ہو کے نکلے گا تو ہم کریں گے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جب اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے یہ تمہارا اسائنمنٹ ہے, یہاں پہ تم نے جاب کرنی, وہی تمہاری ڈگری ہے. ایسا ہی ہے فن لینڈ میں ایجوکیشن دیکھے, ساری جگہوں پہ ایجوکیشن دیکھے, یہ سارا ہے. تو بہت لمبا لیکچر ہے, مجھے تو تھوڑا سا میں ایموشنل بھی ہو گئی ہوں, غصہ بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے. دکھاوے کے لیے میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے, یہ کر, اپنی ملک کو کچھ نہیں دے رہے. ڈالر کمانے کے لیے آپ ریموٹ جاب بھی کر سکتے ہیں, لیکن ملک کو ایسا بنائے نا کہ دوسرے لوگ آپ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں نوکری دو. اب میں اور کیا کہوں, میں اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میں نے ان کا انٹرویو لیا اور سر ریحان کا جو مشن اور ویژن ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے اپریشیٹ کیا. اور خوشی اس بات کی ہوئی ہمارے ساتھ, یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام ہے ہم شامل ہو سکتے ہیں.
تو ویورز اپنا خیال رکھیے گا اس امید کے ساتھ کہ زندگی میں اگر آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود کچھ نہ کریں. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. زندہ.